امام علی نقی علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ مولا میں ضرورت مند ہوں۔ امام نے کہا اس وقت دینے کو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس، لیکن ایسا کرو تم مقروض ہو نا، ہم تمہارا قرض اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اس نے کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا ہم جب کہہ رہے ہیں کل آنا مسجد میں مسجد میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں گا، میرے پاس سب کے سامنے مجھ سے آ کر کہنا کہ اے علی نقی وہ جو میرا قرض لیا تھا وہ واپس کرو۔ اس نے کہا مولا یہ تو بہت بڑی ناانصافی، میں تو یہ نہیں کر سکتا مولا۔ امام نے کہا ہم تمہارے امام ہیں نا، ہم تم سے کہہ رہے ہیں کرو۔ میں نے کہا ہم سے نہیں مانگا گیا ہے۔ امام نے جو پرائم ایگزامپل سیٹ کر دی۔ اب حکم امام آیا اگلے دن، بعض تعبیرات تو یہ کہ امام نے کہا بالکل ایسے سختی سے مانگنا جیسے قرض خواہ کسی مخروض سے مانگ رہا ہو کہ اتنا زمانہ ہو گیا تو نے میرا قرض نہیں دیا۔ اور اس نے آ کر مسجد میں سب کے سامنے جب حکم امام سے حساب سے مانگنا شروع کیا کہ علی نقی میرا قرض واپس کرو۔ اچھا امام بھی جانتے تھے پھر، سبحان اللہ۔ متوکل کے کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جا کے متوکل کو خبر دی کہ علی ابن محمد نقی سے کوئی ایسے مانگ رہا ہے۔ متوکل نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے ان پر احسان کرنے کا، تو مثلا 10,000 درہم تھے وہ اس نے کسی کے ساتھ بھجوائے، کہا یہ دے دینا ان کو تاکہ ان کا قرض ادا ہو جائے۔ اب وہ آیا متوکل سے جو 10,000 درہم لے کر امام نے اس سے لیے، اس کو دے دیے بعد میں۔ یعنی امام علیہ السلام نے بہرحال یہ اہتمام بھی کیا کہ ایک ظالم سے جو اس کا حق نہیں تھا وہ نکلوا لیا، جو ایک مومن مخروض تھا اس کا حق بنتا تھا اس کو ادا فرما دیا۔ بہرحال لیکن اپنی عزت استعمال کی امام، یا اللہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ حضور مکرم نے فرمایا یہاں خسارے سے وہ بچے گا، عمل الصالح کا مطلب یہ ہے جو جتنا اپنے مومن بھائی کے ساتھ مواسات کرتا جائے گا۔ وتواصوا بالحق، وقت نہیں ہے ورنہ اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے، خدا کی قسم بہت بات ہو سکتی ہے۔ وتواصوا بالحق فرمایا کہ وتواصوا بالحق کا مطلب یہ ہے تم حق کی وصیت کرو، ای بالامامہ، امامت کی تلقین کرتے رہو، اتنا اہم ہے یہ۔ وتواصوا بالصبر فرمایا غیبت کے زمانے میں، یا صبر کا مطلب ہے غیبت کے زمانے میں صبر کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جو ایک قسم سے شروع ہوتا ہے، آگے امام حسین علیہ السلام کا ذکر، اس میں امامت میں ذکر آگے امام حسین علیہ السلام کا۔ قرآن کے کچھ سورے ایسے جو دو قسموں سے شروع ہوتے ہیں، اللہ جانے میں کتنی بات کر پاؤں گا، مجھے آج حسین کے علمدار ابو الفضل عباس علیہ السلام کے سلسلے میں بھی بات کرنی تھی، جتنا ہو سکے گا میں بات پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں بس۔ قرآن کا وہ سورہ جو دو قسموں سے شروع ہوتا ہے وہ سورہ ضحیٰ ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ والضحیٰ دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی اے رسول ہم نے آپ کو نہ کبھی تنہا چھوڑا ہے نہ کبھی آپ کو ایسے اکیلا چھوڑیں گے۔ کیونکہ رسول اللہ پر وحی نازل ہونا بند ہو گئی تھی تو بعض منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا اپنے رسول کو، ٹائم زیادہ لمبا ہو گیا تھا، گیپ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، مطلب وہ بات نہیں کر رہا۔ اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی تھی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہم آپ کو اطمینان دیتے ہیں کہ جو آپ کا اینڈ ہے نا وہ آپ کے آغاز سے بہت بہتر ہوگا، تسلی دی۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، اے رسول ہم تو آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا شان ہے، کیا خدا کی قسم شان ہے مصطفیٰ ہے۔ ساری انسانیت نماز پڑھتی ہے، عبادت کرتی ہے تاکہ اللہ راضی ہو۔ سبحان اللہ، اللہ چاہتا ہے میں کوئی ایسا کام کروں کہ مصطفیٰ راضی ہو مجھ سے، سبحان اللہ۔